بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں آیت نمبر 26 اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ترجمہ: گندی عورتیں ہیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد ہیں گندی عورتوں کے لیے، پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد ہیں پاک عورتوں کے لیے۔ اب کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں آ گیا جس قسم کا مرد ہوگا عورت بھی ویسی ہوگی، اور جس قسم کی عورت ہوگی مرد بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور ہم نے زمانے کی طرف نظر دوڑائی ہے، تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے خلاف ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مرد نیک ہوتا ہے عورت نیک نہیں ہوتی، کبھی عورت بدکار ہوتی ہے تو مرد نیک ہوتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چکر ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ جو آیت ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس آیت کو قاعدہ کلیہ سمجھ رکھا ہے۔ قاعدہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ کلیہ اسے کہتے ہیں کہ 100% ویسا ہی ہونا ہے، اس سے ذرہ بھی اونچ نیچ نہیں ہونا۔ جس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفر فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں مر گئے، قیامت کے دن زمین بھر سونا بھی دیں گے تو فدیے میں ان سے قبول نہیں کیے جائے گی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ کیوں؟ ایمان کے بغیر وہاں پر دخول جنت مانع ہے، ایمان کے بغیر جنت ہے ہی نہیں، معافی نہیں۔ تو یہ قاعدہ کلیہ ہو گیا۔ تو یہ جو آیت ہے قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے جو غلط واقعہ تھا۔ اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید فرما کر اور اما عائشہ کی تصدیق فرما کر یہ آیات ترغیباً نازل فرما دی۔ وہ واقعہ کیا آتا ہے؟ واقعہ تو بہت تفصیل سے ہے، لیکن میں یہاں پر مختصر عرض کرتا ہوں۔ 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مصطلق سے جب واپس آ رہے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، تو راستے میں پڑاؤ ڈالا، اعلان ہوا کہ بھائی جس کی جو حاجت ہے پوری کر لے۔ اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئی۔ وہاں سے جب واپسی آ رہی تھی تو ہار ٹوٹ گیا، ہار کے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی، قافلہ چلا گیا۔ قافلہ جب چلا گیا تو وہیں پر وہ رک گئی، تو رات ان کو گزر گئی وہاں پر۔ تو پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا کہ پیچھے جو بھی چیزیں رہ جائیں قافلے کی تو آپ نے وہ اٹھا کر قافلے کے ساتھ ملنا ہے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو اپنی سواری سامنے کر دی اور وہ بیٹھ گئی۔ آگے چلی، قافلے سے جب ملی تو رئیس المنافق عبداللہ بن عبی نے جب یہ دیکھا تو اس نے اما عائشہ کی عفت و پاک دامنی پر کیچڑ اچھالنا شروع کیا، واہی تباہی بکنا شروع کر دیا۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت آتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتیں جو ازواج مطہرات ہوتی ہیں وہ کبھی بھی فاحشہ نہیں ہوتی۔ تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں جس طرح قرآن پاک میں آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق کہ ان کی ازواج جو تھیں وہ کافرہ تو تھیں لیکن فاحشہ نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زنا موجب نفرت عوام ہے اور کفر موجب نفرت عوام نہیں ہے۔ یعنی زنا ایسی چیز ہے جس کو کافر بھی برا سمجھتا ہے، لیکن کفر ایسی چیز ہے جس کو کافر برا نہیں سمجھتا۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ زنا ایسی چیز ہے جس سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو کسی بھی نبی کی جو ازواج ہے وہ خدا نخواستہ کبھی بھی زنا انہوں نے نہیں کیا، وہ زنا سے پاک ہیں۔ تو اس آیت میں یہ مسئلہ نکلا۔ اس آیت میں مقصد یہ ہے، بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو انسان جس کردار کا ہوگا اپنی زوجہ یا اپنے دوست بھی وہی انتخاب کرے گا۔ اگر اچھا ہوگا تو اچھا انتخاب کرے گا، برا ہوگا تو برا اس کا انتخاب ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، بالا و برتر ہیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج محترمی، ازواج مطہرات بھی انہی صفات کی حاملہ تھیں۔ اور اس کے برعکس تفسیر سمرقندی والے نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی، اس کی جو زوجہ تھی وہ زانیہ تھی۔ اب دیکھیں بات کلیئر ہو گئی، وہ خود بھی اچھی صفت کا انسان نہیں تھا، برا انسان تھا، تو اس کی گھر والی بھی بری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کا انسان ہوگا تو اپنی گھر والی بھی ویسی رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، انسان کی طبیعتیں ہیں، جس قسم کا انسان ہوگا، طبیعت جس قسم کی ہوگی، نکاح بھی اسی سے کرنا مقصود ہوگا، اس کا نکاح بھی اسی سے ہی کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک عورت خدا نخواستہ فاحشہ ہے، اب یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ میرا نکاح ایک عالم سے ہو جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے دونوں کی طبیعتیں جدا جدا ہے۔ وہ چاہے گی کہ میرا نکاح ایسے سے ہو، جس قسم کی میں ہوں میرا نکاح بھی ایسے سے ہو۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی عورت نیک متقی پرہیزگار، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی میرا شوہر ڈاکو ہو یا چور ہو یا زانی ہو یا جواری ہو یا شرابی، کبھی بھی نہیں چاہے گی۔ کیوں؟ وہ چاہے گی میرا شوہر ایسا ہو جیسی میں ہوں۔ اور اسی طرح ایک دوست ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرا دوست ویسا ہو جیسا میں ہوں۔ اب چور جب دوستی کرے گا تو چور سے ہی کرے گا، زانی جب دوستی کرے گا تو زانی سے ہی کرے گا، شرابی جب دوستی کرے گا تو شرابی سے کرے گا۔ اب شرابی کبھی بھی دوستی نیک متقی حاجی صاحب سے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب شرابی یا جواری کبھی بھی علماء کرام سے دوستی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ دونوں کی طبیعتیں جدا جدا ہیں، دونوں کی طبیعتیں جدا جدا ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ جو انسان جس صفت کا حامل ہوگا وہ اپنے ازواج ان کی بھی ویسی ہی ڈھونڈے گا۔ اگر عورت ہوگی جس صفت کی ہوگی، اگر اچھی عورت ہوگی تو مرد اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، اگر بری عورت ہوگی تو مرد برا ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی۔ اگر اسی طرح دوستی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، دوست اچھا ہوتا ہے تو دوست اپنے اچھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ انسان برا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست بھی خود ہی انتخاب کرے گا برے۔ تو اس آیت میں یہ مقصد ہے بتلانے کا کہ یہ آیت کو قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس کا قاعدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دے دی کہ بھائی آپ نے جو عورت ڈھونڈنی ہے یا آپ نے مرد ڈھونڈنا ہے، دیکھ لیجئے کہ آپ کی صفت کیا ہے، آپ کے اندر کیا چیز ہے۔ اگر آپ کے اندر اچھائی ہے تو آپ اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، اگر آپ کے اندر برائی ہے تو آپ برے لوگوں کو ڈھونڈا کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اچھوں کے اچھے ہیں، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، بالا و برتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، بالا و برتر ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی وہ کردار میں بھی برا تھا، اخلاق میں بھی برا تھا، گفتار میں بھی برا تھا، لہذا اس کی عورت بھی بری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں واقعہ پورا بتلا کر یہ بتلا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بالکل پاک و صاف ہے، ان کی عفت اور پاک دامنی پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ بالکل غلط ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جس قسم کی طبیعت ہوگی، اپنے دوست عزیز و اقارب، اپنے ارد گرد کے لوگ ویسے ہی انتخاب کرے گا۔